ایشوز وکلا اور ججز وہ ایک گھر ہے اور گھر کے اندر باپ بیٹے بچوں کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ معاملات چلتے رہتے ہیں. جیسے باپ نے کچھ سخت فیصلہ کیا تو بیٹے ناراض ہو جاتے ہیں, بیٹے نے کچھ سخت فیصلہ کیا تو باپ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اٹس لائک اے فیملی. تو یہ ہمارے روز کے معاملات ہیں. اپوائنٹمنٹس کوئی ایشو نہیں تھا, وہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے اور کچھ بہت سارے فیکٹرز بھی بعض اوقات انوالو ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کئی طرح کے اسٹاف آفیسرز ہوتے ہیں, اپوائنٹمنٹس کے طریقہ کار ہوتے ہیں. اس وقت بہت قسمتی ہے. جوڈیشل سسٹم کو مستحکم کرنا, جوڈیشل سسٹم کے اندر ضرورتوں کو پورا کرنا قانون کے اندر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, یہ بنیادی طور پر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری. میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں, پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ججز اپوائنٹ کرنا اٹ از دی رسپانسبلٹی آف دی پروونشل گورنمنٹ. پوسٹنگ کریٹ کرنا اٹ از دی رسپانسبلٹی آف دی پروونشل گورنمنٹ. فنڈ پرووائڈ کرنا اٹ از دی رسپانسبلٹی آف دی پروونشل گورنمنٹ. اسٹرینتھ کو بڑھانا اٹ از دی رسپانسبلٹی آف دی پروونشل گورنمنٹ. ججوں کو اسٹاف میسر کرنا, ججوں کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ بنانا, ڈسٹرکٹس کا تعین کرنا, ڈسٹرکٹس کے اندر کورٹس کریٹ کرنا, بے شمار قسم کی کورٹس ہوتی ہیں ان کو کریٹ کرنا, ان کے اندر فیصلے لے کے آنا, ججز لے کے آنا, اٹ آل ریسٹ ود دی پروونشل گورنمنٹ. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے, دیکھیں آپ کا ایک پروونس ہے کہنے کو, اب ہمارے پاس نمبر ججز کتنے ہیں؟ ہمارے پاس 3 ضلع تھے, آپ سب کو پتا ہے 3 بڑے ضلع تھے. اب یہ 3 ضلع 10 ضلعوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. 10 ضلعوں کے ہر ضلع کے اندر 3 4 سب ڈویژنز بنائے ہیں. اب پھر ہم نے تو لامحالہ جب گورنمنٹ نے کریٹ کیے ہیں ڈسٹرکٹس بنائے ہیں تو ہم نے ان میں ججز کورٹس بنانے ہیں, ججز کو بھیجنا. بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں سے کریشنز نہیں آ رہے, ضلع بن گئے کریشنز نہیں آ رہے, لوگوں کے ڈیمانڈ کے اوپر کورٹس بھی بنتے ہیں. اب ان تمام کورس کے اندر ہم ججز نہیں بھیج سکتے. ہمارے پاس اس وقت 10 ضلع ہیں, 10 ضلع کے اندر ہمارے پاس 30-35 ہمارے پاس ڈسٹرکٹ اور سول کورس میں. اس وقت ہمارے پاس کم از کم 8 سے 10 سول ججز کی سیٹیں خالی ہیں. ہم نے بلکہ تو ہماری ان باتوں کے اوپر قدر کرنے چاہیے لوگوں کو کہ ہم نے کرائسس میں ڈالنے کے بجائے ہم نے اپنے ان اہل افسروں کو, اب مثال ایک سول جج بننے کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے, ایک آدمی کا لا گریجویٹ ہونا بنیادی طور پر, 2 سال کا وکالت ہونا, اور ہماری رولز کے مطابق ہمارے اسسٹنٹ رجسٹرارز جو ایز اسسٹنٹ رجسٹرار کام کر رہے ہیں, وکیل ہونا, 2 سال کا پریکٹس ہونا, اور جوڈیشری سے کوئی جا سکتے ہیں تو اسسٹنٹ رجسٹرارز. تو ہم نے آنریبل چیف جسٹس کے اپنے 2 اسسٹنٹ رجسٹرارز کو صرف یہ کانٹریکٹ کی بنیاد پہ یا اپوائنٹ کریں یا پی ایس سی سے جو بھی رزلٹ آنے والے ہیں, جو بھی تقریباً کیسز کی وجہ سے وہ بھی ڈیلے ہو چکے ہیں, بڑے عرصے سے یہ موجود تھا, تو ابھی ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کریں, تو وہ ڈیلے ہو رہے تو ہم اپنے ضلعوں کو خالی نہیں رکھ سکتے. یہی لوگ جن کو ہم نے جن کی تعیناتیاں کی تھی, یہی لوگ ہمارے 2 اسسٹنٹ رجسٹرار, وہ ایک ہائی کورٹ میں گلگت میں اسسٹنٹ رجسٹرار ہے, دوسرا اسکردو میں اسسٹنٹ رجسٹرار ہے, وہی جوڈیشل کام کر رہے ہیں. وہ آج سے 10 سالوں سے پیشیاں لے رہے ہیں, پیشیاں دے رہے ہیں, اسٹے آرڈرز جاری کر رہے ہیں, نوٹسز کر رہے ہیں, وارنٹس یہ بیچتے ہیں. تو جب وہ سول جج کسی ضلع میں مہینے کے لیے ایز اے سول جج لوگوں کے چھوٹے مسائل, کسی کو اسٹے دینا, کسی کو سمن کرنا, نوٹس کرنا, جو پروسیڈنگز ہیں ان کو چلانا, لوگوں کو اس وقت نہیں کرنا, تو یہ ہو اس میں کیا ہے؟ صرف یہ ایک نیتی تھی اور اس کے بنیاد پہ ہم نے تعینات کر دی. آج وکلا صاحبان نے ریزسٹنس شو کیا, ڈسپلیجر شو کیا, تو آنریبل چیف جسٹس نے فرمایا کہ چلو ہم اس کو نہیں کرتے ہیں, ضلعوں کو نیکسٹ ٹائم تک ہم لوگوں کو چارج دیتے ہیں, کوئی ادھر ڈیوٹی کرے گا, ادھر ڈیوٹی کریں گے, تو بس ان کا بھاگ دوڑ ہوگا, تو ہم سفر کریں گے. تو ہمارا مقصد صرف یہ تھا. تو کیونکہ ہم الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں عوام کی سہولت کے لیے اور وکلا کی سہولت کے لیے کرتے ہیں. جن کو سہولت دینی ہے اگر وہ ناراض ہیں تو یہ ہمارا کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے, تو وڈرا کریں گے, اس کو ختم کریں گے, کوئی ایشو نہیں, انتظار کریں گے. دیکھیں سی پیک ایک کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی, اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ جو چلنے والے کیسز یا جن کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے والے کیسز کنٹری ٹو کنٹری یا ملک کے اندر, وہ کمرشل کیسز ہوتا ہے. مثال وٹ از کمرشل کیس؟ کمرشل کیس یہ ہوتا ہے
کہ فرض کرو آپ ہم لیتے ہیں مثال گلگت بلتستان. اگر آپ کے گلگت بلتستان کی جوڈیشری انٹرنیشنل چیلنجز کو سامنا کرنے کی اگر صلاحیت رکھتا ہے تو انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ بہت خوشی کے ساتھ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کریں گے کہ یار یہاں پہ ایک مضبوط اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی جوڈیشری موجود ہے. اگر ان کو لگے آپ کی جوڈیشل سسٹم اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہے, آپ ٹیکنالوجیز کے حوالے سے ان کے معاملات کو آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, تو لوگ ریلیکٹنٹ ہو جائیں گے, آپ سے ڈریں گے, بھاگیں گے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی جوڈیشری کو اس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لے کے جائیں جہاں پہ جب یہ انشاءاللہ یہ معاملات چلیں تو لوگوں کا اعتماد ہو اور ہم اس قابل ہو کہ ہم انٹرنیشنل افیئرز کو اور انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کا ہم سامنا کر سکیں اور ہم بہت ہی افیکٹولی ان کے اوپر ہم کام کر سکیں. ایک بات ہے. دوسری بات مثال کے طور پر آپ نے کی وہ ایکٹنگ معاملات کی, تو اس کے اندر کچھ کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہے یا کچھ اور ہے. الحمدللہ ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج حل ہو گیا, آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے آنریبل 3 ججز نے حلف لے لیا. تو الحمدللہ آج ہمارے پاس کنفرم جو ایک ورتھ اور اسٹرینتھ کے ساتھ اور ایک انڈیپینڈنس کے ساتھ کام کر سکنے والے 3 ججز کا اضافہ ہو گیا. تو نا ہمارے پاس 4 ججز جو فل فلیج فل اتھارٹی کے ساتھ کسی قسم کی کمزوری کے بغیر اور کسی قسم کی مسئلے مسائل کے شکار ہوئے بغیر وہ کام کر سکے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 2-4 دن میں, ہفتے میں باقی بھی ہمارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گے. تو ایک مضبوط جوڈیشری اور ایک کمپلیٹ جوڈیشری بہت ضروری ہوتے ہیں معاملات کو دیکھنے کے لیے, معاملات کو سیٹل ہونے کے لیے. تو آپ سمجھ چکے ہوں گے میں کیا بات میں کی ہے. مطلب جوڈیشری کی مجبوریاں کیا ہوتی ہے کہ وہ یہ ہوتی ہیں کہ ججز, آنریبل ججز, وہ خواہ سپریم کورٹ کے جج ہو, خواہ ہائی کورٹ کے جج ہو, خواہ سول جج ہو, سیشن جج ہو, ہم قانون اور کتابوں کے پابند ہوتے ہیں. تو ایک چیز یہ ہے کہ ایک انفارچونیٹ بات, وہ ہمارا بڑا قومی مسئلہ ہے. وہ قومی مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہماری پور لیجسلیشن ہے. یعنی کہ جب تک ہماری مقننہ بہتر قوانین کو انٹروڈیوس نہیں کریں گے, جوڈیشری چاہے آپ کے ججز آپ برطانیہ سے لے کے آئیں, امریکہ سے لے کے آئیں, چائنا سے لے کے آئیں, وہ کام نہیں کر پائیں گے. جوڈیشری کا اپنا کوئی ول اس طرح نہیں ہوتے یا اپنا کوئی پاور نہیں ہوتے کہ ہم سسٹم کو چینج کریں. تو یہ ہمارے اوپر بڑی ریسٹرکشن ہیں اور بڑے مسائل ہوتے ہیں. رہی بات کہ ہمارے ایفرٹس کیا ہیں, ہمارے ایفرٹس میں دیکھو, میں اکثر مختلف جب ہم سیشنز میں بیٹھتے ہیں نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ, ہم یہ بات برملا کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر الحمدللہ جو لٹریسی ریٹ ہے وہ باقی صوبوں کے نسبت بہت زیادہ ہے. تو گلگت بلتستان میں کوئی بھی نیا نظام لے کے آئیں یا کوئی بھی تبدیلی لے کے آئیں, بڑا اچھا پازیٹیو رسپانس آتا ہے پبلک کی طرف سے, کیونکہ بڑی پبلک زیادہ تر پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے, جیسے مثال میں آپ کو بتاؤں, سکسیس سٹوریز کی آپ نے بات کی, سب سے بڑا مسئلہ جو بنیادی طور پر ہمارے جوڈیشری فیس کر رہے تھے, بنیادی انفراسٹرکچر. الحمدللہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب کی سرپرستی میں ہم نے بنیادی طور پر تمام ضلعوں کے اندر جوڈیشل انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی کوشش کی, تاکہ ہمارے ججز, ہمارے وکلاء, ہمارے عوام ایک بہتر ماحول کے اندر کام کر سکیں. انفراسٹرکچر میں ابھی دیکھیں الحمدللہ ہر جگہ بھی ہماری باتیں بن چکی ہوئی ہیں. ابھی جتنے بھی پائپ لائن میں پروجیکٹس ہیں یا انڈر کنسٹرکشنز ہیں, ان کو ہم بالکل جدید طرز پہ ہم ان کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, بہت لمیٹڈ ریسورسز کے اندر. اس میں ٹیکنالوجی سے لیس ہوں گے, لوگوں کو بیٹھنے کے لیے بہتر ماحول ہوں گے, لوگوں کی سہولت کے لیے وہاں پہ سسٹمز ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں, اور یہ بنیادی طور پر ہم نے تمام ضلعوں کو میں ہم نے فراہم کر. دوسری بات, پینڈامک کے دوران ہم نے ایک چیز فیس کیا کہ آپ دیکھیں ٹریولنگ, پھر گلگت کے 2 روڈ بن رہے تھے, استور کے روڈ کے ایشوز تھے, تو لوگوں کا ٹریولنگ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے انصاف کے دروازوں تک پہنچنے کے لیے. تو ہم نے بہت ہی منیمل اور مائنر ریسورسز کے اندر, ہم نے کوئی بڑا پروجیکٹ کہیں سے نہیں لیا, ہم نے اپنی سیونگز کے اندر بیٹھ کے, آپ کے سامنے ایویڈنس ہے, دیکھیں اس فنکشن میں آپ نے تمام ضلعوں سے کو نے اٹینڈ کیا اس فنکشن کو آن لائن. ہم نے اس گلگت بلتستان کو جوڈیشری کو پہلی دفعہ تاریخ میں, پوری پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ٹیکنالوجی سے لیس کر دیا. آج الحمدللہ خپلو سے, شگر سے, گھرما سے, اسکردو سے, روندو سے,
استور سے، چلاس سے، غزل سے آپ اس ٹیکنالوجیز کے ذریعے آن لائن کیسز میں شامل ہو سکتے ہیں. ہاں ایک چیز مثال کے طور پہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ہم فیسیلیٹیٹ کرنا. اب ذمہ داری پھر اس فیسیلیٹیشن سے فائدہ اٹھانا یہ عوام کا کام ہے اور پھر وکلا صاحبان کا کام ہے. اگر وہ اس ٹیکنالوجی سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. ابھی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں ہم نے گلگت بلتستان میں فرسٹ ڈیجیٹل کوڈ قائم کیا. ہماری چیف کورٹ کے اندر کسی بھی ضلع سے ایون آپ اپنے موبائل کے اوپر بھی وکیل صاحب اگر اسلام آباد میں ہیں تو وہ پروسیڈنگ میں شامل ہو سکتا ہے. کوئی بندہ یہ بہانہ کر ہی نہیں سکتے کہ وکیل صاحب دستیاب نہیں ہے یا اسلام آباد گئے ہوئے، کراچی گئے ہوئے، لندن گئے ہوئے. آپ کو میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا، بلکہ آپ کو میں دکھا دوں گا کورٹس کے اندر یہ فیسلٹیز موجود ہیں. ابھی پھر سیکنڈ بیس پر میں آتا ہوں. ہمارے پاس مثال دوسرا بڑا مسئلہ تھا یہ کاپی. آپ کو پتہ ہے ایک نقل کے حصول کے لیے کتنا لوگوں کو در بدر ہوتا ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ آپ جا کے دیکھیں ہمارے ہائی کورٹ کے اندر ہم نے لگا دی ہے آٹومیٹڈ کورٹ سسٹم. ہمارے تمام ریکارڈز کو ہم نے ڈیجیٹلائز کر دیا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے تمام ریکارڈ جو اس وقت چیف کو رہتے کوئی ٹیمپر نہیں کر سکتا، کوئی کاغذ نہیں چوری کر سکتے، کوئی اس کے اوپر لکھ نہیں سکتے. ہمارا پورا سسٹم ابھی الحمدللہ کمپیوٹرائز ہے اور باقاعدہ کمپیوٹر کوڈڈ ہیں اور سرٹیفائڈ کاپی ملتی ہے. آپ کو 2 منٹ کے اندر آپ کو تمام نقلات آپ کو دستیاب ہیں. سر میں ذرا پورا کرتا ہوں پھر آپ تاکہ ایک دفعہ یہ ہو جائے. اور ابھی انشاءاللہ کل آج ہم پروگرام تھا نہیں ہو سکا، پرسوں ہم گلگت ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو آٹومیٹڈ سسٹم کو ہم اس کے افتتاح کرنے جا رہے ہیں کہ اب یہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی طرف ہم نے کام سٹارٹ کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کے بعد آپ کو تمام ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی اس وقت گلگت کے حد تک ہم نے فرسٹ فیز میں کر لیا ہے، ڈیجیٹائز کر دیا ہے، تمام فائلیں آن ریکارڈ کمپیوٹرائز ہے. انشاءاللہ منڈے آنورڈ تمام کورٹس جو گلگت میں ہیں، سول کورٹ، سیشن کورٹ، ایڈیشنل سیشن کورٹ، ان کا ریکارڈ بھی آپ کو آن لائن اور ڈیجیٹلائز فارم میں دستیاب ہوں. اس کے نیکسٹ فیز میں ہم تمام ضلعوں کو انشاءاللہ 1 سال کے اندر ہم ان چیزوں کو کرنے والے ہیں. یہ ہوگی کمپیوٹرائز. اور پھر ہمارا جو اس کے اندر ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ فل فلیج ای کوڈ، جو آئی ٹی بیسڈ کوڈ، جو آپ کو گھر میں بیٹھ کے ایون ہمارا تو خواب یہ ہے کہ ایک بندے کا مسئلہ ہے رات کو 12 بجے بھی ایک بندے کو اگر گھر سے نکالا جا رہا ہے تو وہ کورٹ پہ اپروچ کر سکے اور کورٹ اس کو فوراً ریلیف دے سکے. یہ خواب ہے ہمارا، انشاءاللہ دور نہیں ہے، انشاءاللہ ہم کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھو گلگت بلتستان کے اندر جوڈیشل اکیڈمی بنا دی جہاں آپ تشریف فرما ہے. یہ پہلا ملٹی میڈیا سے لیس اور پہلا ڈیجیٹل سسٹم سے لیس ہمارے پاس یہ ملٹی پرپز ہال ہمارے پاس موجود ہے. یہاں سے آپ دنیا کے کسی کونے میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور دنیا کے کسی کونے سے کسی جوڈیشل پروسیڈنگ میں اگر ہمیں کسی ایکسپرٹ اوپینین کی، کسی گواہ کی، کسی وکیل کی، انٹرنیشنل لیول کے کسی بندے کی ہمیں ایکسپرٹ کی ضرورت ہوگی تو اس کورٹ روم کے اندر وہ فیسلٹی موجود ہے. اور ہم نے الحمدللہ کر کے دکھایا ہے. انگلینڈ سے، امریکہ سے ججز نے، وکلا نے باقاعدہ ہمارے ٹریننگز میں ہمارے ججز کو آن لائن ٹرین کیا ہے. تو یہ بڑی کامیابی ہمارے اس سائڈ پر ہے. یہاں بات ختم نہیں ہوتی. اور اگلی بات جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو اس وقت پائپ لائن میں جس کے اوپر آنریبل چیف جسٹس کی سربراہی میں ہم کام کر رہے ہیں، وہ ہے باقاعدہ نظام کے اندر تبدیلی. نظام کے اندر تبدیلی کے لیے کیا ہے؟ لیجسلیشن کر رہے ہیں. لیجسلیشن میں جو ہمارا سب سے بڑا قانون ہے وہ CPC ہے، جو 18ویں صدی کا بنا ہوا ہے. 1905-1908 کے دور کی چیزیں ہیں، وہ ابھی بھی چل رہا ہے. ہم نے باقاعدہ ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے. اس کے اندر ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ جو لٹیگیشن ہے، ٹرائل ہے، اس کے لینتھ کو ہم 50% کم کریں. یعنی کہ 50% کم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک کیس 100 تاریخوں میں حل ہوتے ہیں تو ہم اس کو 50 پہ لے کے آئیں. اگر وہ 50 میں ہوتے ہیں تو ہم اس کو 20 پہ لے کے آئیں. اس کے اوپر ہم نے لیجسلیشن کے لیے ڈرافٹ بنایا ہے. وہ ہم نے جو پاکستان لیول پہ جو بڑے سپریم کورٹ کے ججز ہیں، جسٹس عارف خلجی صاحب کو بلکہ ہم نے جو ایک NGO بھی چلاتے ہیں اس کو ہینڈ اوور کیا ہے، وہ اس کے اوپر ریویو کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا قانون نینوکس جو چونکہ ہماری علمی کی وجہ سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو ان کے اوپر وہ نظر ثانی کریں. تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر پہلا ماڈل جوڈیشل سسٹم ہم قریب متعارف کرانے جا رہے ہیں. وہ انشاءاللہ جلد آپ اس کے ریزلٹس دیکھیں گے. پھر اب آپ نے سکسیس اسٹوری، تو اسٹوریز اتنی ہیں کہ آپ سن کے تھک جائیں. وہ 1 بائی 1 فیلڈ میں آئیں گے انشاءاللہ. ابھی پھر جو سب سے اہم مسئلہ جو لوگ فیس کرتے ہیں، آپ یقین کریں میں ایز اے جج، میرا 10-12 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے، میں مطمئن نہیں ہوں ہمارے جوڈیشل سسٹم سے. اس لیے کہ جو پریشانیاں لوگوں کو ملتی ہے،
جو لوگ کو رگڑے کھانے کو ملتا ہے, جو ہمارے ہاتھوں بیچارے لوگ در بدر ہوتے ہیں, ہمیں احساس ہے, ہم اسی لیے ان لیولز پہ کام کرنے جا رہے ہیں. ابھی یہ ایویڈنس, جو ایویڈنس آپ کو پتہ ہے, گواہوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک بندہ اسلام آباد گئے ہیں, کراچی گئے ہیں, لاہور گئے ہوئے ہیں, اب ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے, ہم ان کو آن لائن لیں گے فیوچر میں بہت ان قریب. آپ کہیں گے جی میرا گواہ اسلام آباد میں, تو لے اسلام آباد سے اپنا گواہ وہیں آن لائن لے کے. اس کے اندر کچھ قانونی بھی ضرورتیں ہیں جو لیجسلیشن کرنے, اس پہ بھی ہم نے کام کیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک وکیل صاحب آپ کا کراچی گئے ہوئے ہیں, وہ کہیں گے جی میرے وکیل نہیں ہے. نو, آپ پیش کریں کراچی سے آن لائن, ایک وکیل یہاں بیٹھے ہیں, ایک بندہ کراچی میں سے آپ کے کیس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو خواب نہیں بتا رہا, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے کام کیا ہے. ون بائی ون انشاءاللہ تعالیٰ فیلڈ میں آئیں گے اور آپ دیکھیں گے تبدیلی. تو اس کے لیے ہمیں بہت ریزسٹنس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت ساری مخالفتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت سارے ایشوز بھی کریٹ ہو جاتا ہے. بٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کمیٹڈ ہیں, جو استعداد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, ہم پوری طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں پر کوشش کر رہے ہیں. بٹ ہم سمجھتے ہیں ہماری اچیومنٹس ان سے بہت بہتر ہے. تو لامحالہ ہمیں ان ٹیکنالوجیز کے حصول میں, اور چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاملات, معاشی صورتحال, بہت سارے کنسٹرینٹس ہمارے پاس موجود ہے, تو ہمارے لیے مشکلات تھے. تو ان معاملات پر بھی ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کی, چونکہ چائنا اس وقت انہوں نے جو ٹیکنالوجیز انہوں نے حاصل کی ہے اور سسٹم کو اتنا انہوں نے ایڈوانس کیا ہے کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. تو اب یہ ہماری بھی کوشش ہے. تو ان معاملات کے اوپر ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بنے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اب جب ہم پریکٹیکلی ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم کرنے جائیں گے, آنریبل چیف جسٹس سپریم اپیلیٹ کورٹ اور آنریبل چیف جسٹس گلگت بلتستان چیف کورٹ جسٹس علی نیک صاحب کی قیادت میں, چونکہ ایک تو ہمیں اپنے جوڈیشل سسٹم کے اندر یونیفارمٹی لے کے آنا, اس کو انٹیگریٹ کرنا, پھر ہمارے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو آرگنائز کرنا تاکہ لوگوں کے گھروں تک اور لوگوں کے فنگر ٹپس تک انصاف کی وصولی کو ہم یقینی بنا سکیں. تو ان معاملات میں ان دونوں آنریبل چیف جسٹس صاحبان کے ہمارے لیے ان کی قیادت میں یہ معاملات ہم آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے یہ معاملات انشاءاللہ سیریس ہوتے جائیں گے, ہم پھر گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی آن بورڈ لے کے, چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کے تعاون کے بغیر بھی ہم بہت سارے چیزوں میں آگے نہیں چل سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بہت جلد حکومت پاکستان سے بھی رابطہ کر کے ہم انشاءاللہ ان معاملات کو آگے لے کے بڑھیں گے. اور ہمیں بہت امید ہے کہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ڈیلیگیشن آفیشیل لیول پہ بنا, اور الحمدللہ ہمیں گورنمنٹ آف چائنا اور چائنا کے سپریم کورٹ نے ریکگنائز کیا اور انہوں نے ہماری اہمیت کو سمجھ لیا. تو یہ معاملات ہم آگے لے کے بڑھ رہے تھے. تو ہم نے سوچا چونکہ عوام کو بھی, آپ لوگوں کو بھی آگے ہونی چاہیے کہ ہم کیا اسٹیپس لے کے جا رہے ہیں, ہم اس اپنے ملک کو, اپنے قوم کو, اپنے علاقے کو آگے لے کے جانا ہے. اور ہمارا یہ یقین ہے اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ میڈیا جو کہ بڑا برج ہوتا ہے لوگوں کے درمیان, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں, پیپل ٹو انسٹیٹیوشنس کے کانٹیکٹ میں آپ کا ایک بڑا رول ہوتا ہے. آپ کسی بھی چیز کو بہت اچھے انداز میں اجاگر کر کے نہ صرف اپنی قوم کی آپ مدد کر سکتے ہیں, بلکہ جو ہمارا ایک قوم ہے بہت اس وقت پریشانی کا شکار اور نا امیدی کا شکار, ایسے میں آپ اچھی چیزوں کو اجاگر کے لوگوں کے اندر ایک اچھی امید آپ پیدا کر سکتے ہیں. تو پریس کی اہمیت کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے. تو یہ آپ لوگوں کو زحمت دینے کا مقصد یہ تھا, صرف ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے انشاءاللہ ہمارے سسٹم میں.